یہ کہانی ایک خزانے کے گرد گھومتی ہے اور اس خزانے کو لارڈ تیان حاصل کرنا چاہتا، مگر میاؤ رین فینگ اور ہو یو داؤ کی ڈر سے وہ اسے نہیں حاصل کر پائے ابھی تک۔ تو تیان کے سپاہی میاؤ رین فینگ اور ہو یو داؤ کے خلاف سازش کرتے ہیں اور میاؤ رین فینگ اور ہو یو داؤ کو آپس میں لڑواتے ہیں تاکہ ان کا راستہ صاف ہو اور خزانے کو ہتھیا سکے۔ ہو یو داؤ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر لوہار کے پاس آتا ہے اور اپنی تلوار تیز کرنے کا کہتا ہے، اور پھر میاؤ رین فینگ کے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوی کو مارتا ہے اور مس میاؤ کا سر میاؤ رین فینگ کے پاس بیچتا ہے۔ میاؤ رین فینگ بیوی کا کٹا سر دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور ٹھنڈی پہاڑی پر ہو یو داؤ سے لڑنے جاتا ہے۔ دونوں بہت اچھا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ایک وار میں ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں۔ دونوں کی تلواریں زہر آلود ہوتی ہے اور معمولی زخم سے زہر پورے جسم میں پھیلتا ہے۔ بہوشو اپنی ساتھیوں کے ساتھ ٹھنڈی پہاڑی پر آتا ہے اور ہو یو داؤ اور رین فینگ پر حملہ کرتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، رین فینگ مر گیا ہوتا ہے اور اس کے گھر کو بھی جلایا ہوتا ہے۔ بہوشو ہو یو داؤ کی بیوی کو بھی مارتا ہے اور پھر آخر میں ہو یو داؤ کو بھی مارتا ہے۔ تاؤ آتا ہے اور بہوشو سے پوچھتا ہے کہ تم نے گاؤں والوں کو کیوں مارا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ہمیں سارے ثبوتوں کو ختم کرنا تھا اس لیے۔ تاؤ کے سپاہی اس کے پاس آ کے بتاتے ہیں گاؤں میں کوئی بھی آئرن باکس نہیں ہمیں ملا۔ بہوشو کا ایک ساتھی تاؤ کے گھوڑے پر ہاتھ رکھتا ہے تو تاؤ اس کا ہاتھ کاٹتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے۔ پھر جنگل میں تاؤ کے ساتھی اور سپاہی ایک بچے کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ بچہ بھاگنے نہ پائے۔ 10 سال گزرنے کے بعد تاؤ اور بہوشو کو اطلاع ملتی ہے کہ آئرن باکس مل گیا ہے۔ آئرن باکس ڈاکو کے ایک گروپ کے پاس ہوتا ہے۔ ڈاکو تاؤ کے علاقے پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ڈاکو تاؤ کے علاقے کے بارڈر پر رکے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو گو ڈاکو کے ایک آدمی کو مارتا ہے تو سب ڈاکو اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ گو ان کا مقابلہ کرتا ہے تو ڈاکو کا سردار گو پر تیر چلاتا ہے، مگر وقت پر ینجی آ کر گو کو بچاتا ہے اور گو کے ساتھ مل کر لڑتا ہے۔ کچھ دیر میں کوئنگ ون بھی آتی ہے اور لڑتی ہے۔ ینجی کوئنگ ون کو بتاتا ہے کہ یہ تم اصول کی خلاف ورزی کر رہی ہو تو کوئنگ ون بتاتی ہے کہ اصول کو چھوڑو، جس کو آئرن باکس ملا خزانہ اس کا۔ کوئنگ ون اور ینجی سارے باکس توڑتے ہیں، اس میں کوئی بھی آئرن باکس نہیں ہوتا۔ ایک بندہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگتا ہے اور گو بھی اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ آئرن باکس اس کے پاس ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے لارڈ تیان کے دربار میں، جہاں تاؤ اور بہوشو ایک دوسرے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہوشو تاؤ کو بتاتا ہے کہ تم ابھی بوڑھے ہو چکے ہو، لہٰذا تم اب آرام کرو اور خزانہ مجھے ڈھونڈنے دو۔ تو اس وقت گو آتا ہے اور آئرن راڈ لارڈ تیان کے حضور پیش کرتا ہے۔ لارڈ تیان آئرن کو ایک پلیٹ میں سیدھا لگا کے اس کے کوڈنگ میچ کرتا ہے تو وہ کھلتا ہے۔ تیان بہت زور سے ہنستا ہے کیونکہ اس میں خزانے کا نقشہ ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ خزانے کو ڈھونڈنے جاؤ۔ بہوشو اور تاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خزانے کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ سب رات گزارنے سنو ماؤنٹین پر موجود ایک محل میں آتے ہیں۔ محل کا رکھوالا ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے بہوشو کا ایک سپاہی اس شخص سے سوال کرتا ہے کہ تم آئرن باکس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو وہ شخص ان کو کہتا ہے تم لوگ خزانے کو ڈھونڈنے آئے ہو، لیکن خزانہ صرف نقشے کی مدد سے نہیں ملے گا، اور سنو ماؤنٹین پر جہاں خزانہ ہے ادھر فلائنگ فاکس بھی رہتا ہے اور وہ بدماشوں کو نہیں چھوڑتا۔ تو تاؤ سمجھ جاتا ہے اور اس شخص سے خزانے کی چابی کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ چابی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو تاؤ اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد تاؤ اور بہوشو اور ان کے ساتھی چابی ڈھونڈتے ہیں۔ ینجی کو چابی ملتی ہے مگر گو ینجی کو مار کے چابی اس سے لیتا ہے۔ کوئنگ ون بھی یہ سب دیکھتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے پاس میں، جہاں گو کان میں سونا ڈھونڈنے کا کام کرتا ہے۔ گو کو تھوڑا سونا ملتا ہے اور وہ اس کو چھپاتا ہے۔ کان کا مالک گو کو چوری کرتے دیکھتا ہے۔ گو کو کان کا مالک چوری کرنے پر سزا دیتا ہے اور سپاہیوں کو گو کو مارنے کا حکم کرتا ہے، لیکن گو خود کو آزاد کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہوتا ہے۔ سپاہی بھی گو کا پیچھا کرتا ہے اور ایک گھر میں چھپتا ہے۔ اس گھر میں کوئنگ ون بھی ہوتی ہے اور گو کو بچا کے اس کو اپنے مالک بہوشو کے پاس لے جاتی ہے۔ بہوشو گو کا امتحان لیتا ہے اور اگر گو پاس ہو جائے تو وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ بہوشو گو کو حکم کرتا ہے تم اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کوئنگ ون کو مارو، لیکن وہ کوئنگ ون کو نہیں مارتا اور خنجر اپنے پیٹ میں مارتا ہے۔ اس طرح بہوشو کو یقین ہوتا ہے اور گو کو تاؤ کا سپاہی بننے کا حکم کرتا ہے تاکہ وہ بہوشو کے لیے تاؤ کی جاسوسی کرے۔ سین پریزنٹ میں آتا ہے۔ چابی بہوشو کے پاس ہوتا ہے۔ تاؤ گو سے پوچھتا ہے یہ سب کیسے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں آیا تو ینجی مر گیا تھا۔ گو نے بڑی چالاکی کے ساتھ وہاں اپنے ثبوت رکھے ہوتے ہیں تاکہ تاؤ گو پر شک نہ کر سکے۔ بہوشو گو کو
حکم دیتا ہے اب تم مجھے نقشہ لا کے دو جو جو کے پاس ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور سب خزانہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور خزانے کے پاس جانے کے لیے یہ سب ایک جادوئی جنگل سے گزرتے ہیں۔ جب سب جنگل کے درمیان پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ گو جو کے سامنے آتا ہے اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ گو جو سے نقشہ لینے کی کوشش کرتا ہے مگر لڑتے لڑتے جو سے تلوار گرتی ہے اور اپنی سیکرٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی گو جو کو مارتا ہے اور سین بدلتا ہے، گو بہوشو کو نقشہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تاؤ نے زہر دیا ہے اور اب میرے پاس 4 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن بہوشو اس کی مدد نہیں کرتا اور نقشہ کے مطابق ایک غار کے اندر آتے ہیں۔ تب بہوشو گو سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ نقشہ اصلی ہے؟ تو گو بہوشو پر اٹیک کرتا ہے اور اس سے چابی چھین کے بھاگتا ہے۔ کوئمنگ گو کو روکتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جہاں بہوشو اس کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے لگڑ بگڑ ہوتے ہیں۔ تاؤ اور کے ساتھی اوپر پہاڑ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی مرا نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب ایک چال تھی۔ جو اور گو کی لڑائی کے وقت تاؤ نے جو کو بچایا ہوتا ہے اور گو کو پکڑتے ہیں کیونکہ تاؤ کو پتا تھا کہ ینجی کو اس نے مارا تھا۔ تاؤ گو کو زہر دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم زندہ رہنے چاہتے ہو تو مجھے چابی لا کر دو اور نقلی نقشہ بہوشو کو دو گے تو تم کو دوا مل جائے گی۔ اس کے بعد لگڑ بگڑے بہوشو پر حملہ کرتے ہیں اور سب مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لگڑ بگڑ بہوشو کو مارتے ہیں اور پھر سورج گرہن لگتا ہے تو تاؤ کو محسوس ہوتا ہے یہاں کوئی خطرہ ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ جو کوئمنگ کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اسے مار سکے۔ کوئمنگ کا پیچھا کرتے کرتے جو ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں بہت سارے لائٹ مسکیٹو ہوتے ہیں۔ فنگ تاؤ کے ساتھ فائٹ کرتا ہے مگر تاؤ اپنی اسکل کا سیکرٹ استعمال کر کے اس کو مارتا ہے تو پیچھے سے گو چابی تاؤ کو دکھا کے مارتا ہے اور زہر کی دوائی پی کے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کوئمنگ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کوئمنگ فائٹ میں ہارتی ہے تو جو کوئمنگ کے قریب آتا ہے تو ایک لائٹ مسکیٹو جو کو گردن پر کاٹتا ہے جس کی زہر سے وہ مر جاتا ہے کیونکہ کوئمنگ کا یہ سیکرٹ اسکل ہوتا ہے۔ سنگ ینگ یہ سب دیکھتی ہے اور پھر کوئمنگ پر اٹیک کرتی ہے اور جیسے ہی وہ کوئمنگ کو مارتی ہے تو گو آتا ہے اور اس کو بچاتا ہے اور اپنے سیکرٹ اسکل کا استعمال کر کے کوئمنگ کو مارتا ہے۔ مرنے سے پہلے گو اس کو بتاتا ہے کہ میں ہوں فلائنگ فاکس اور میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کیا اور پتہ ہے تم سب کو آئرن باکس کیوں نہیں ملا کیونکہ اس کو میں نے تم لوگوں سے چھپایا اور میں ہویو کا بیٹا ہوں جس کو تم لوگوں نے قتل کیا تھا۔ بہوشو واپس آتا ہے کیونکہ اس کے زہریلے کیڑوں نے اس کو پھر زندہ کیا ہوتا ہے۔ بہوشو گو کی باتیں سنتا ہے اور اس کو بہت مارتا ہے اور پھر جیسے ہی بہوشو کا دل نکالنے والا ہوتا ہے تو کوئمنگ آتی ہے اور گو کو خنجر پیٹ میں مارتی ہے اور پہاڑ سے نیچے پھینکتی ہے۔ اس کے بعد بہوشو اور کوئمنگ خزانے کے لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور چابی کی مدد سے تالا کھولتے ہیں اور خزانہ نیچے برف میں ہوتا ہے۔ کوئمنگ بہوشو پر اٹیک کرتی ہے اور بہوشو کو زخمی کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ بہوشو کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ گو آتا ہے وہاں پر کیونکہ وہ مرا نہیں ہوتا کیونکہ کوئمنگ میاؤ رنفینگ کی بیٹی اور گو ہایو دیو کے بیٹے نے ان سب کو مل کر مارا ہوتا ہے اور اپنا فادرز کا بدلہ لینے کے لیے اور اس طرح وہ بہوشو کو بھی مارتے ہیں اور آخر میں لارڈ تیان کو بھی مارتے ہیں اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔